جب رہبر کو دیکھا اور ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر صدر نے کہا تھا کہ سید علی خامنئی میں قیادت کی تمام تر خوبیاں پائی جاتی ہیں اور یہ اسلام کا سرمایہ ہے. کیا ہے؟ اسلام کا سرمایہ ہے. اور جب تک یہ حیات رہیں گے اسلام عروج کی طرف بڑھتا رہے گا, جو اس وجہ سے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے, وہ قابلیت ہے جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی. اس دن مولانا 15 رمضان کو شاہد امام صاحب نے وہ کتاب آپ کے سامنے پیش کی تھی, 250 سالہ انسان. ان کو پڑھنا ہو ہمارے یہاں بھی آ سکتے ہیں, کتابیں ہیں یہ. اور رہبر معظم کی تقریباً 70% ان کی کتابیں میرے لائبریری میں موجود ہیں. تو اگر کوئی مطالعہ کرنے کے لیے اپنے گھر لانا بھی چاہے تو وہ وہاں سے لا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ صحیح و سالم پہنچائے, صحیح و سالم پہنچائے, ورنہ ریکارڈ خراب ہو جائے گا, دوبارہ کتاب نہیں دوں گا. کچھ لوگوں کے ریکارڈ خراب ہوئے, میں کتاب لینے گیا 5 بار گیا, تب 6ٹھی بار کتاب واپس ملی تھی, اور وہ بھی کس حالت میں خدا جانے. تو میں نے دینا بند کر دیا. پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں, مطالعہ کریں. دیکھیے یہ دور جو ہے نا اس سے بھی سخت آنے والے ہیں. آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ بہت سکون والے دن آنے والے ہیں. دن سخت ترین آنے والے ہیں, چونکہ اس موضوع پر ہر امام نے بولا ہے کہ جیسے جیسے میرے فرزند کے ظہور کا وقت قریب آئے گا, چاہنے والوں کی یہ حالات تب ہوتے چلے جائیں گے. لہذا اس کے لیے کرنا کیا ہے, تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیے تاکہ بیچ میں پھر ہم کو نہ بولنا پڑے. ادھر جگہ پوری خالی ہے, اور آگے آ جائیے, بعد میں آنے والوں کو سہمت نہ ہو. کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کچھ لوگ مسائل کے انتظار میں ہوتے ہیں نا, کہ اب مولانا مسائل میں پہنچنے والے ہوں گے تب چلا جائے. تو مسائل بھی اسی وقت سمجھ میں آئیں گے جب ان کے فضائل ہم سمجھ لیں, ان کی زندگی کا مقصد سمجھیں گے تبھی مسائل سمجھ میں آئے گا. جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان کیوں کی جاتی ہیں؟ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم اس پہ رو رہے ہیں. رو کیوں رہے ہیں؟ چونکہ اس کے اندر اتنی ساری خوبیاں پائی جاتی تھی. تو اب سوچئے کہ بغیر خوبی سنے ہوئے اگر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, تو اگر ہم خوبیوں کو سن لیں گے تو یقیناً اور زیادہ آنکھوں سے آنسو بہیں گے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل سمٹ کر کے آ جائے, کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ زیدی صاحب نے مجھے موقع دیا ہے کہ جب تک آپ کانپور میں حیات ہیں یہ مجلس آپ کو خطاب کرنا ہے. یہ ان کا بہرحال شکریہ ادا کروں, کم ہے کہ انہوں نے اس لائق مجھے اس طالب علم کو سمجھا. تو میں کئی سال سے پڑھ رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ آخری وقت جب مسائل بالکل پیک پہ ہوتے ہیں تب پورا بھر جاتا ہے, وہاں گلی تک ادھر بیٹھ جاتے ہیں سینے تک. تو اس سے پہلے ہی جگہ ہو. اب مسائل کے دوران تو میں کہوں گا نہیں کہ آپ آگے آ جائیے, اب وہ ڈسٹرب کرنا نہیں, اور اب کہنا بھی نہیں اس کے بعد, اس لیے ابھی کہہ دیجیے. ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو جو حالات ہیں آ جائیے. حالات سخترین آنے والے ہیں, اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. آمادہ کیسے کرنا ہے؟ خالی نماز میں یا صاحب الزمان پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک اپنے امام سے رشتے کو مضبوط نہیں کریں گے, یہ وقت ہے رشتے کو مضبوط کرنے کا. علامات ظہور امام زمانہ پوری ہو رہی ہیں. جس طریقے سے دنیا کروٹ بدل رہی ہے, جن لوگوں کی تاریخ پر نگاہ ہے یا جن لوگوں نے علامات ظہور امام زمانہ پڑھا یا سنا ہے, وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ واقعی جو علامتیں دیکھ رہے ہیں یہ پوری ہو رہی ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیے کہ علی, حسن, حسین, محمد,
فاطمہ، زینب، حمزہ، عقیل، جعفر. ان نام والوں کے لیے زحمت زیادہ ہے. ان نام والوں کے لیے زحمت زیادہ ہے، تکلیفیں زیادہ ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب سفیانی آئے گا دجال سے پہلے، یہ سفیانی کا دور ہے جس دور میں ہم چل رہے ہیں. سفیانی کا ایک کام ہے مار کاٹ کرنا، اور وہ مارے گا صرف شیعوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا. اس سے کہا جائے گا کوئی شیعہ نہیں بچا ہے تو کہے گا کہ ان ناموں کو جاؤ، جس کے بھی یہ نام پائے جائیں اسے قتل کر دو. اس کی فوج کے لوگ کہیں گے کہ اگر وہ ہمارے ہم عقیدہ ہوئے تو کہے گا کہ ان سے کہہ دو اپنا نام بدل دیں. اگر نام بدل دیں چھوڑ دو، نام نہ بدلے تو سمجھ لو کہ ان کا احترام، ان کی محبت دل میں باقی ہے، اسے قتل کر دو. حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایسا ہی ہوا تھا. حجاج بن یوسف نے نجف اشرف میں 3000 گڈھے کھدوائے تھے علی کی قبر کو کھودنے کے لیے، اور اس لیے پوچھا کیوں ایسا کر رہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا بدلہ لوں اور علی کے جنازے کو سولی پہ رکھتا ہوں. یہ بغض ہے علی سے، آج بھی علی سے وہی بغض ہے. ابھی ایک ربی کا بیان آیا تھا نا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے خیبر کا، تو یہ ارمان ان کے دل میں ایسے رہتے رہیں گے اور ارمان مرتے رہیں گے، اور شیعوں کو مارنے والے مرتے رہیں گے. لیکن شیعت ہمیشہ جب جب دبایا گیا ہے وہ ابھرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھر کر کے اپنے امام کے ہاتھوں پر لبیک کہیں گے اور بیعت کریں گے. اس دور کے علی کے زمانے کو آپ دیکھیں اور آج کے علی جو شہید ہوئے ان کے زمانے کو دیکھیں تو کچھ مطابقت میں آپ کو دکھا دوں. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دشمن اس دور سے اپنی چال چل رہا ہے، اور وہی تقریباً آج دہرایا جا رہا ہے، کچھ نیا نہیں ہے. پہلی بات یہ بتائیے کہ مولا کائنات کوفہ کیوں آئے اور کب آئے؟ معلوم ہے کچھ؟ ہر سال مولا کی مجلس سنتے ہیں. مولا کائنات اچھا کس جنگ کے بعد آئے اگر کسی کو معلوم ہو؟ چلیے جنگ جمل کے بعد. جنگ جمل کیوں ہوئی تھی؟ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. عثمان کو مارنے والوں نے قتل کا الزام علی پر ڈال دیا. جیسے آج ان بچیوں کے قاتلوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ خود ایران نے مارا ہے. اب جب کہا کہ نہیں ڈرون تو تمہارا ہی تھا، ہتھیار تو تمہارے تھا، کہا نہیں نہیں ہم نے دوسرے ملکوں کو بیچا ہے، وہاں سے ایران کو مل گیا، ایران چلا نہیں پاتا لہذا اس نے اس اسکول میں مارا. اچھا یہ بھی ایک پلاننگ تھی ان کی. وہ پلاننگ کیا ہے؟ وہی جو ایران میں بال کا بت جلایا گیا، ان کا مقصد ہے بچیوں کو، بچے نہیں بچیوں کو جو بالغ ہونے کے نزدیک ہو، بالکل نابالغ خاص کر، ان کا خون اگر دیا جائے تو ان کا بال مضبوط ہوتا ہے، شیطان طاقتور ہوتا ہے، اور اس کا یہ خون جو پیتے ہیں جو لکوڈ نکلتا ہے درا کر کے، اس سے ان کی زندگی بڑھتی ہے. یہ ایپسٹین فائل میں سب موجود ہے. اچھا یہ بال ہے کیا؟
بال کہتے ہیں بدھ کو. قرآن مجید میں 7 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ ذکر ہوا ہے. لیکن 6 مرتبہ شوہر کے لیے، 1 مرتبہ بال بدھ کے لیے. جب جناب الیاس کی قوم بال بدھ کی پوجا کر رہی تھی تو اللہ نے جناب الیاس کے ذریعے سے کہا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ بال تمہیں نہ زندگی دے گا نہ تمہیں عزت دے گا، بلکہ اگر تم زیادہ اس کی عبادت کرو گے تو تمہیں ذلت عطا کر دے گا. آج یہی ہو رہا ہے. وہ بال کی پوجا کرنے والے، بال کو نابالغ بچیوں کا خون چڑھانے والے آج وہ ذلیل ہو رہے ہیں. لیکن ان سے زیادہ ذلیل ان کے اندھبھکت ہیں. ان سے زیادہ ذلیل ان کے اندھبھکت ہیں کہ معلوم ہوتے ہوئے ساری فائلز کھل جانے کے بعد، ان کے جرائم سامنے آ جانے کے بعد ابھی بھی ہمت نہیں جٹا پا رہے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ بولیں. اور ابھی ان کی پلاننگ ہے پوری مسجد اقصی کو گرانا، اور ہو سکتا ہے کہ یوم القدس تک ایسا کچھ میزائل گرا دے جیسا کہ اور دوسرے ممالک میں یہ اسرائیل کر رہا ہے. میزائل مارنا اور کہنا کہ ایران نے کیا ہے تاکہ مسلمان بھائی آپس میں لڑیں. یہ اس وقت ہوا تھا عثمان کے قتل کے بعد. جب عثمان کا قتل ہوا اور ایک شورا بنی تھی اور مولا کائنات کو خلافت ملی تھی، تو مدینے میں عائشہ کے پاس ایک شخص آیا اور عائشہ نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا عثمان مارا گیا. عائشہ نے فوراً کہا خدا را شکر دشمن مارا گیا. بہت خوش ہوئی اور چلو ہم چلتے ہیں. لیکن پھر ذہن میں آیا کہ پوچھے کہ ان کی جگہ کون آیا. تو اس نے کہا کہ مجھے خبر یہ ملی تھی کہ اس وقت بات چیت چل رہی تھی جس میں طلحہ بھی امیدوار تھا. تو فوراً خدا کرے میرے طلحہ کو یہ مقام مل جائے. میں جانتی تھی کہ یہ حق اسی کا ہے. اور تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ طلحہ کے پاس پراپرٹی بھی بہت ہے، طلحہ کے پاس لوگ بھی بہت ہیں، ہر پیسے والے کے پاس لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو تقریباً خلافت مل گئی. تو بڑی خوش ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا. لیکن تیسرے آدمی نے آ کر کے خبر دی کہ علی کو خلافت مل گئی. جیسے ہی یہ سنا علی کو خلافت مل گئی، فوراً انہوں نے کہا کہ ہمیں عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. ارے ابھی تو آپ خوش ہو رہی تھی عثمان کے مرنے پہ، اور اب یہ کیا ہوا؟ کہا ہاں میں نے اس وقت کہا تھا، وہ جلد بازی میں کہہ دیا تھا. مجھے عثمان کے مرنے کا بہت غم ہے اور بہت تکلیف ہے، میں بدلہ لینا چاہتی ہوں. اتنے میں طلحہ و زبیر آ گئے. اچھا طلحہ و زبیر کیوں گئے تھے ان کے پاس؟ طلحہ و زبیر چونکہ مولا کائنات نے جب خلافت سنبھالی اور سب لوگوں کو بیت المال سے 3 درہم دیا، تو یہ لوگ چونکہ مراعات والے تھے، اشراف میں سے آتے تھے، ان کے لیے تو یہ تھا کہ جتنا بھر سکتے ہو بھر لو، جتنا لے سکتے ہو لے لو. روایات تو یہاں تک ہے، یقین نہیں ہوگا کہ لوگ ایک سال میں 10 لاکھ درہم لیتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ، یہ جملہ ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ. اور جس کو اتنا ملتا ہو اچانک اس کو 3 درہم ملے کیا ہوگا؟ اور پھر جتنا غلام کو ملا اتنا ان کو ملا. آئے کہا جناب عمار سے، کہا علی کہاں ہے؟ علی سے بات کرنی ہے. کہا علی تو کنواں کھود رہے ہیں. اچھا کنواں کھود رہے ہیں. گئے دیکھا کہ اپنے ایک غلام کے ساتھ ہے. کہا یا علی دھوپ بہت ہے، ذرا درخت کے سائے میں آ جائیے. مولا آ گئے سائے میں. ہاں بتاؤ. کہا کہ ہم اشراف میں سے ہیں، ہماری قربانیاں ہیں، ہم اسلام میں سبقت کرنے والوں میں ہیں. تو مولا نے کہا کیا مجھ سے پہلے تم اسلام لائے؟
تاکہ جنگوں میں ہم نے حصہ لیا ہے. تو مولا نے کہا کیا مجھ سے زیادہ جنگیں لڑی ہے تم نے؟ کہ رسول سے قرابت کا مجھ سے زیادہ قریب ہو رسول سے. ہر چیز کا جواب، ہر بات کا جواب. کہنے لگے یا علی کم از کم اتنا تو خیال رکھیے کہ ابھی تک میری بڑی عزت تھی اور ابھی تک جتنے بھی خلافہ تھے ان سے میرا رشتہ بڑا مضبوط تھا. علی نے کہا کہ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کس کا رشتہ کس خلیفہ سے مضبوط تھا کس سے کمزور تھا، میں یہ دیکھوں گا کہ اس کا رشتہ اپنے خدا سے اور رسول سے کیسا تھا. اگر رشتہ اگر رشتہ رسول سے مضبوط ہے، خدا سے مضبوط ہے، تو علی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تم یہ چاہو کہ فلانا کے رشتے کی بنیاد پر علی اپنی آنکھوں کو بند کر لے، یاد رکھو کسی کے منہ میں اگر غیر کا حق ہے تو علی ہاتھ ڈال کے نکال لے گا، اور علی ناحق ایک چیونٹی کے منہ سے جو کے چھلکے کو بھی نہیں نکالے گا. علی ایک چیٹی کے منہ سے بھی جو کا چھلکا بھی لینا گوارا نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی نے غلط طریقے سے جواب کر رکھا ہے تو تم یہ سوچو کہ علی بھول جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اب آ گئے اپنی اصل اوقات پہ. یا علی اچھا بس آپ جو دے رہے ہیں وہ دیجیے، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ نہ لیا جائے. اصل مقصد یہی تھا، بچانا. دشمن یہی کرتا ہے. انہوں نے مولا کائنات نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مانے لے رہا ہوں، لیکن آ کر کے مسجد میں اپنے مال کا حساب دے دو. حساب کون دے پائے گا بھائی؟ کہاں سے جمع کیا، کون سی پراپرٹی تھی؟ اب یہاں انہوں نے واپس یہ مدینے آئے. مولا کائنات آ گئے کوفہ، جو میں نے بات کہی تھی کوفہ ہے جنگ جمل کے بعد. اچھا جنگ جمل جب ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جنگ کے لیے لاؤ لشکر تیار کر لیا گیا. طلحہ اور زبیر نے بہت کوشش کی کہ جنگ ہو. مولا کائنات نے کوشش کی کہ مصالحت ہو، مذاکرات ہوئے. وہی تاریخ آج دہرائی گئی. رات میں مذاکرات ہو رہے تھے اور اچانک حملہ ہو گیا. جنگ جمل مذاکرات کے درمیان حملہ ہوا ہے. آج بھی یہی ہوا ہے. رہبر معظم ایران پہ جو حملہ ہوا ہے مذاکرات کے درمیان ہی حملہ ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہمیشہ سے یہ چال رہی ہے کہ ایک طرف بات کر کے بھٹکاؤ اور دوسری طرف سے حملہ کرو. میں نے یہودیوں کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس میں بھی آدھے سے زیادہ یہودی تھے، نام مسلمان تھا. آج بھی بہت سے لوگ ہیں صرف گوشت کھانے کی وجہ سے مسلمان ہیں، ورنہ ایمان سے مسلمان بہت کم ملیں گے. یہ عرب والے بھی گوشت کھانے کی وجہ سے مسلمان ہیں، اور عرب میں اگر خانہ کعبہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں یہ کب کے یہودیت کا اعلان کر چکے ہوتے. اگر خانہ کعبہ نہ ہوتا یہ اپنے یہودیت کا اعلان کر چکے ہوتے. لیکن چونکہ خانہ کعبہ سے ان کی کمائی ہوتی ہے، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے، اس لیے ایسا کر رہے ہیں. تو جنگ ہوئی، جنگ جمل. اور جب تک وہ اونٹ جس میں عائشہ تھی وہ کھڑا رہا جنگ ہوتی رہی. جیسی مولا کائنات نے کہا کہ جنگ ایسے نہیں ختم ہوگی اور مسلمان مارے جائیں گے، اس اونٹ کے پیر کاٹ دیے جائیں. اونٹ نیچے ہوا، جنگ ختم. لیکن مولا نے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسن مجتبی اور ساتھ میں محمد ابن ابی بکر، ان دونوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ان کو باعزت اور باحفاظت گھر تک پہنچا کر کے آؤ. جنگ جمل تمام ہوئی. اب مولا کائنات آ گئے کوفہ.
چونکہ جو حالات تھی، جو جنگ ہوئی ہے جنگ جمل، اس میں شام کا بہت بڑا رول ہے. جیسے آج کی اس جنگ میں جو ہو رہی ہے، اسرائیل کا رول ہے پورا بھڑکانا. یہی کام شام کی حکومت کا تھا. مولا کائنات نے سوچا کہ بہترین مرکزی جگہ ہے کوفہ، اور یہیں سے بغاوت کے سر اٹھتے ہیں، سینگ نکلتے ہیں. لہذا مولا کائنات نے کوفے کو مرکز بنایا، اور کوفے کو انہوں نے دارالحکومت بنایا، اور وہاں پر آپ نے اپنی حکومت شروع کی 4 سال بس. لیکن ان 4 سالوں میں مولا کائنات نے کوفے والوں سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بے وفا ہو، تمہارے اندر وفا نہیں پائی جاتی. اس وجہ سے کہا مولا نے کیونکہ یہ جنگ میں بہت سست تھے. اہل کوفہ جنگ میں سست تھے، اس لیے مولا کائنات نے اس جملے کا استعمال کیا تھا. اور یہ بھی کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے نزدیک میرا بیٹا ذبح کیا جائے گا، اس میں تمہاری سستی بھی ہوگی اور تمہاری بے بصیرتی ہوگی. بے بصیرت وہی جملہ جو رہبر کہا کرتے تھے کہ یہ عرب حکمران بے بصیرت ہے، اگر یہ اپنی بصیرت کا استعمال کرتے تو ایک بھی امریکی اڈا عرب حکمرانوں کے یہاں نہ ہوتا. یہ بے بصیرت ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے کان، ان کی آنکھ، سب کچھ بند ہے، زبان بھی بند ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان کھڑا ہو جائے کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، روز تو وہ سنتے ہیں اللہ اکبر. پڑوس میں غزہ کے بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے، درد سے کراہ کے مر گئے، مائیں التجا کرتی رہی، مائیں چیختی رہی، لیکن یہ عرب بدو کان میں جیسے سیسا پلا دیا گیا ہو، ان کے کانوں میں آواز نہیں گئی، اور ان کے اندر جرأت نہیں تھی کہ یہ کہہ سکے اسرائیل سے کہ اب بس کرو اور یہاں مدد پہنچانے دو. ایک ہی حکومت تھی، وہ ایران. یہ جو رہبر شہید ہوئے ہیں اس میں عرب ممالک کے ہاتھ ہے. سلمان ملعون نے کہا ہے باقاعدہ کہ رہبر کا کام تمام کرو، اور اس کے انٹرویوز اگر آپ دیکھیں آج کل چل بھی رہے ہیں، اس کا کہنا ہے کہ خامنئی یہ شیعت کو سب جگہ عام کرنا چاہتے ہیں، تھوپنا چاہتے ہیں، جبکہ رہبر کی کسی تقریر میں یہ نہیں ملے گا کہ تم سب شیعت کو اپنا دو. رہبر ایک جملہ کہتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک امت نظر آئے، جب گھر کے باہر نکلے تو مسلمان ہو، گھر کے اندر ہو تو جس کو جو بننا ہوگا. یہ رہبر کہتا تھا. یہی ہمارے امام علی ابن ابی طالب کہتے تھے. یہی جس طرح سے رہبر کو شہید کرنے میں دنیا کی بہت ساری حکومتیں شامل تھیں، انشاءاللہ رفتہ رفتہ ان حکومتوں کے چہرے سے نقاب اترے گا. اسی طرح سے مولا کائنات کی شہادت میں بھی حکومتوں کا ہاتھ تھا.
کوئی لالچ دے رہا ہے کہ شہید کرواؤ تو ہم تمہیں بیٹے سے شادی کر دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں فلاں حصہ دے دیں گے، فلاں خطہ دے دیں گے، یعنی ایسی ایسی لالچ دی جا رہی ہے جب تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے. کیوں؟ معلوم ہے کہ علی کا مقابلہ سامنے سے نہیں کیا جا سکتا، نہ اس دور میں علی کا مقابلہ سامنے سے کیا گیا، نہ اس دور میں علی کا مقابلہ سامنے سے کیا گیا. رہبر نے الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے دور میں تھے کہ جب ہم نے ائمہ کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے رہبر کو نہیں دیکھا، اور یہ یقین ہو گیا کہ جب رہبر ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا. فخر سے کہیے پہلے دن میں نے سوچا تھا اب کیا ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، باہر کیا نکل کے جواب دیں، لیکن دل نے جواب دیا کہ نہیں، فخر سے باہر نکلو اور جو بھی ملے اگر پوچھے تو کہو ہمیں فخر ہے، ہم خامنئی والے، ہمیں فخر ہے. اور اس میں بھی مصلحت پروردگار ہے. خدا دیکھ رہا تھا کہ یہ دشمن بوڑھے خامنئی سے ڈر رہا ہے، چلو کیوں نہ خامنئی کو جوان کر کے پلٹا دیں. سوچیے جب بوڑھے کا مقابلہ نہ کر سکے تو جوان کا کیا مقابلہ کرے. ایران میں باقاعدہ نعرہ ہے خامنئی جوان شد، ایران میں نعرہ لگ رہا ہے خامنئی جوان شد، خامنئی جوان ہو گئے. جبھی تو پریشان ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ مجتبی خامنئی رہبر بنے. معلوم ہے ایک اشارہ رہبر کے پشت پہ اور پردے کے پیچھے مجتبی خامنئی کا بہت بڑا رول ہے، اور مجتبی خامنئی کے پاس جنگ کا تجربہ بھی ہے. جب عراق سے جنگ ہوئی تھی اس وقت مجتبی خامنئی باقاعدہ فوجی بن کر کے گئے تھے، لہذا کوئی اناڑی میدان میں نہیں آیا ہے. یہ ایک تجربے کار، اور ایک جملہ بس ان کے حوالے سے کہ تقریباً 15 سے 17 سال ہو گئے قم میں درس خارج دیتے ہوئے، اور سب سے زیادہ طلاب انہی کے درس میں آتے تھے. ان کے درس میں جاذبیت تھی. درس کون دیتا ہے؟ یہ درس خارج. درس خارج آیت اللہ جو ہو جاتا ہے وہ دیتا ہے. اور ابھی مراجع کرام کے باقاعدہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر آیات اعظام نے باقاعدہ لکھ کر کے دیا ہے کہ یہ آیت اللہ ہیں، ان کی تقلید کی جا سکتی ہے، یہ اپنا عملیہ بھی چھاپ سکتے ہیں، ان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے، وہ صلاحیت ہے کہ یہ دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ تائید جو ہے مراجع کرام، بزرگ مراجع کرام کی، چونکہ دشمن یہ پروپیگنڈا پیدا کر سکتا ہے کہ ابھی یہ کہاں سے مرجع ہو گئے، ابھی عمر اور یہ تمام چیزیں دشمن پروپیگنڈے کرتا ہے، تو مراجع کرام نے اس کی تائید کر دی ہے. لہذا جو بھی اگر کرنا چاہے جب ان کا عملیہ آئے، پڑھے، مطالعہ کرے اور کمپیئر کرے، جس کو وہ بہتر عالم سمجھے وہ اس کی تقلید کرے. جو رہبر کی تقلید کرتا تھا وہ رہبر کی تقلید میں باقی رہ سکتا ہے، نئے مسئلے میں کسی دوسرے کی طرف رجوع کر سکتا ہے. بات آ گئی تو یہ مسئلہ میں نے عرض کر دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. میں
سوچ کر کے آیا تھا کہ مولا کائنات کی گفتگو ساسا بن سوحان سے جو آخر وقت میں آپ نے کی تھی مولا علی سے، کیسی حالت میں؟ جب سر پہ ضربت لگی تھی. اور میں نے جس حدیث سے ابتدا کری ہے وہ حدیث تو بڑی مشہور و معروف کہ علی کی محبت عبادت ہے. اصل میں ہوا یہ کہ پیغمبر اکرم ہے، مولا کائنات ہے، ابو بکر ہے، حضرت عائشہ. حضرت عائشہ کہتی میں نے دیکھا کہ میرے بابا بس علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا بابا کیا بات ہے، آپ صرف علی کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں، میری طرف بھی متوجہ نہیں ہو رہے ہیں اور نہ رسول اللہ کی طرف. تو کہا تم نے سنا نہیں ہے رسول اللہ نے کہا ہے کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو انہوں نے فوراً حضرت عائشہ نے کہا کہ بابا یہ بھی تو کہا ہے رسول اللہ نے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. تو فوراً پیغمبر نے بلا کسی تاخیر کے کہا حب علی عبادہ. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ علی کے چہرے کو دیکھ وہ جنت میں جائے گی، محبت پوری ہو جائے گی، علی کا ذکر کر لو کام پورا ہو جائے گا. پیغمبر نے کہا جب تک محبت نہیں ہوگی، صلوات پڑھو محمد والے محمد. اور ساسا بن سوحان والی بات چونکہ اب اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس کو ایک لمبی بحث ہو جائے گی پھر. لیکن بس بات یہ ہے کہ علی کو علم سے اتنی محبت ہے. علم دوست، ہمارے سر میں ذرا سا درد محسوس ہوتا ہے نا تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم مجلس میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. او سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا سا کہیں تکلیف ہو جائے او نہیں جائیں گے تکلیف. علی کا سر شگاف ہے. ساسا آئے اور آنے کے بعد کہا یا علی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. ساسا نے کیوں کہا؟ کیونکہ سن لیا تھا کہ اب طبیب نے کہہ دیا ہے کہ علی وصیت کر دیں. تو ساسا کو چونکہ ساتھ میں رہنے والے تھے، یہ علی کی نفسیات سے واقف تھے، معلوم تھا کہ علی کی زندگی بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے ان سے علمی گفتگو کرنا. کہ مولا کچھ علمی سوال ہے. تو علی نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن زیادہ سوال نہ کرنا، ہاں جواب ضرور دوں گا تمہارے سوال کا. مولا 6 سوال ہے. کہ کوئی بات نہیں کرو، سوال کیے تھے، جواب اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوں کہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی. آپ سوچئے کہ ہمارا امام سر شگاف ہے، پھر بھی چاہتا ہے کہ چاہنے والوں تک علم پہنچے، لیکن چاہنے والے علم سے بہت دور ہیں. ہم صرف اور صرف ڈگریوں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں ڈگریاں مل جائیں، ہماری اولاد کو ڈگریاں مل جائیں. یاد رکھیے گا ڈگری آنکھ بند ہوتے ہی آپ کے لیے پورا ہو جائے گی، لیکن دینی تعلیم اتنی ضروری ہے جتنا زندگی میں اتنا ہی مرنے کے بعد، بلکہ اس سے زیادہ. جتنا آپ کے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے اتنا ہی یہ دینی تعلیم ضروری ہے، مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے بھی. برزخ کا سفر آپ بغیر علوم آل محمد کے نہیں طے کر پائیں گے. لہذا جتنا کوشاں آپ ڈگریوں کے لیے ہیں خوب حاصل کیجئے. ڈگری منع نہیں کر رہا ہوں، بلند مقام حاصل کیجئے، جہاں جائیے وہاں ٹاپ رہیے، لیکن ساتھ میں
علوم میں آل محمد بھی ہونا چاہیے. دین کی تعلیم امام فرماتے ہیں چاہنے والوں کو اس وقت تک نہیں مرنا چاہیے جب تک کہ روزمرہ کے مسائل یاد نہ کر لیں. کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے، اسی میں آتے مولانا صاحب سے کہتے مولانا صاحب کلاس لگا دیجیے ذرا، آدھے گھنٹے کی کلاس ہم کرنے کو تیار ہیں. یہ درد دل ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بہترین خطیب کو سنتے ہیں آپ، میں تو ایک طالب علم ہوں، لیکن یقین مانیے دینی تعلیم ہوگی تبھی ہم حقوق کو سمجھ پائیں گے. حقوق کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق عباد. ایک ہے اللہ کا حق اور دوسرا حقوق العباد. عباد ہے عبد کی جمع، اور عباد یعنی بندے، بندوں کے حقوق. اور یہ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں چیز انسان کے لیے ونگ ہے، پر یہ دونوں حق در حقیقت دو پر ہیں جس سے انسان پرواز کر سکتا ہے، اور ان کے بغیر اپنی منزل تک پہنچا نہیں جا سکتا. اگر پر ٹوٹا ہو تو جس طرح پرندہ پرواز نہیں کر سکتا ویسے ہم بھی پرواز نہیں کر سکتے ہیں. کوئی سوچے کہ صرف نماز روزہ کر لے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. کوئی سوچے کہ صرف مجلس و ماتم کر لے، لوگوں کے حق ادا کر لے، نماز روزہ نہ کرے تو بھی بیکار ہے. دونوں چیز ہونا چاہیے اور بالکل برابر ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے پاس علوم میں آل محمد ہوگا. ایک الگ موضوع ہے. چونکہ ہمارے ہاں اسی ٹاپک پہ کلاسیں چل رہی تھی الحمدللہ، اور بات آ گئی تو میں نے کہا کہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، برائے کرم کوشش کریے کہ علم ضرور حاصل کریے. یہ کبھی مت سوچیے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے مولانا سے پوچھنے میں شرم آئے گی. پہلی بات واٹس ایپ پہ بھروسہ نہ کریے، فیس بک پہ بھروسہ نہ کریے، گوگل پہ بھروسہ نہ کریے. آپ عالم دین سے تحقیق ضرور کیجئے، چونکہ دشمن اپنا کام کر رہا ہے. سب کچھ یہ جو کچھ بھی ہے یہ دشمن کی چیزیں ہیں، دشمن غلط چیزوں کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے. لہذا اس کی طرف فکر مند رہیے. بہت سارے لوگ تو اپنے روزے کو بھی باطل کر دیتے ہیں. اگر غلط حدیث جو امام سے منسوب نہیں ہے اور وہ امام کا نام لکھا ہوا ہے، روزے کی حالت میں انہوں نے فارورڈ کر دیا، روزہ گیا. کیونکہ روزے کی حالت میں امام سے کوئی بات جو امام نے نہ کہی ہو منسوب کرنا روزے کو باطل کر دیتا. لہٰذا بہت الرٹ رہا کریے. ہم علی کے ماننے والے الحمدللہ آپ جمع ہوئے ہیں امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے. ان کے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب، وہ علی کے سر شگاف ہے، لیکن علم کے معاملے میں منع نہیں کیا. ساسا بیٹھو میں تمہیں بتاؤں گا. بیٹا حسن مجھے سہارا دے دو، بیٹا حسین مجھے سہارا دے دو. سہارا دے کے بیٹھایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جواب دیا. 19 رمضان کی صبح قیامت کی صبح تھی. یوں تو وہ جو شب تھی نا وہ بھی قیامت سے کم نہ تھی. جناب ام کلثوم نے افطار کرایا، دیکھا دودھ بھی ہے نمک بھی ہے. بیٹا آپ نے دیکھا ہے آپ کے بابا نے کبھی ایک وقت میں 2 غذا کھائی؟ بیٹا ایک سامنے سے اٹھا، بابا آج آپ نے کم تناول کیا. مولا بار بار آتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کتنا وقت بچا ہے، اور کتنا وقت بچا ہے. سحر کا وقت ہوا، سامان دسترخوان پہ لگایا گیا. مولا نے چند لقمے لیے، سب گھر کے افراد جمع تھے. پوچھا آج آپ نے بہت کم لیا؟ تاکہ میں نہیں چاہتا کہ مالک حقیقی سے ایسے حالت میں ملاقات کروں کہ شکم سیر ہو. اللہ اکبر. مولا کائنات آج امام حسن امام حسین کو لے کر نہیں آئے گا. بیٹا آج تم نہ آنا، عباس آپ بھی نہ آنا. گھر آئے، گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں.
باہر نکلے دیکھا مرغابیوں نے راستے کو گھیر لیا. آواز مرغابیوں کی بلند ہے. جناب زینب نے کہا بھیا حسن خیر تو ہے, آپ مرغابی کس طرح سے کھول رہی. امام حسن باہر آئے, دیکھا کہ مرغابی آگے سامنے کھڑی ہے, مولا کو جانے نہیں دے رہی ہے. مولا کائنات نے امام حسن کو دیکھا, کہا میرے لال جب تک ان کے دانے پانی کا انتظام کرتے رہنا, انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا. اللہ اللہ, مولا کو پرندوں کا بھی اتنا خیال, اور ہائے اسی علی کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے. مولا مسجد میں آئے, ابن ملجم ملعون الٹا لیٹا ہوا ہے, اٹھاؤ نماز کا وقت ہو گیا. مولا گلدستہ اذان پر پہنچے اور کہا اللہ اکبر. علی کی آواز میں ایسا درد تھا, کوفے کی در و دیوار لرزنے لگی. معلوم ہو گیا ہو کہ آخری مرتبہ یہ آواز سنائی دے گی. پھر کہا اللہ اکبر. اذان کہی, اذان کہنے کے بعد علی مصلی عبادت پر آئے, سجدے میں گئے. اس ملعون نے علی کے سر میں تلوار ماری, ایسی حالت میں کہ علی سجدے سے اٹھ رہے تھے اور اس کی تلوار نیچے جا رہی تھی. علی نے بے ساختہ کہا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. آواز گونجی علی قتل ہو گئے. جناب زینب نے کہا بھیا خیر تو ہے, قیامت آ گئی کیا؟ ارے جلدی دیکھیے یہ آواز کیسی بلند ہو گئی. امام حسن امام حسین مولا عباس سب بھاگتے ہوئے آئے مسجد, دیکھا علی خون میں غلطہ ہے. علی کو ٹیک لگا کے بیٹھایا. علی نے کہا بیٹا حسن پہلے نماز نماز پڑھا دو. امام کا تعارف بھی کرانا تھا نا کہ دیکھو میرے بعد امام کون ہوگا, علی کے بعد مجتمع امام ہوں گے. تعارف ہوا, لیکن راوی کہتا ہے کہ علی کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں, علی کبھی سر کو آگے لاتے ہیں کبھی پیچھے کرتے ہیں. اس کے بعد علی نے کہا کہ اب مجھ میں چلنے کی تاب نہیں, خون اتنا بہ گیا تھا. اگر آپ کو کریا میں شرم محسوس ہو تو لائٹ بند کر دیجئے, کریا لیکن کریے. غصہ دیجئے امام زمانہ کو, کریا کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے. کمبل میں قالین میں امام کو لٹا کر کے اٹھا کر بیت الشرف کی جانب جانے لگے. گھر نزدیک آیا, کہا بیٹا حسن چاہنے والوں کو واپس کر دو. کہا بابا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ تمہاری بہنیں مجھے اس حال میں دیکھیں گی تو برداشت نہ کر پائیں گی, آواز ملک ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں میں جائے. مولا یہ سب 40 ہجری کا کوفہ ہے, 61 ہجری میں یہ کوفہ ہوگا. زینب میں کلثوم کی مرادی نہ دے رہا ہوگا. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. لیکن ایک عجیب کیفیت, امام حسن رو رہے ہیں تو مولا علی چپ کراتے, نہیں میرے لال حسن گریہ نہ کرو, تمہارا بابا ٹھیک ہے. نہیں حسین گریہ نہ کرو. عباس کیوں رو رہے ہو؟ نہیں رو نہیں. بیت الشرف کے نزدیک پہنچے, حسن مجھے کھڑا کر دو. کہا بابا آپ کے خون بہت بڑھ گیا ہے, اب آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. میرے لال میں جانتا ہوں, لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر اس حالت میں تمہاری بہنیں مجھے دیکھیں گی تو وہ برداشت نہ کر سکے گی. میں چاہتا ہوں کہ کھڑا ہو کر کے جاؤں تاکہ تمہاری بہنیں مجھے دیکھ کے تاب لا سکے.
خدا کو کوئی نہ علی کو لا کے لٹا دیا گیا. زینب ان قریب ہے کہ غش طاری ہو جائے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا شہزادی ایک سر میں زخم دیکھا ہے, آپ تاب نہیں آ پا رہی ہیں. ارے آپ کو تو 72 لاشیں دیکھنا ہے, حسین کا بابا شدہ لاشا دیکھنا ہے, عباس کا لاشا بغیر بازو کے دیکھنا ہے. شہزادی اپنے آپ کو سنبھالیے. طبیب آیا, طبیب نے دیکھا, کہا کہ جو وصیت کرنا ہے کر دو. ہاں دودھ سے تھوڑا سا افاقہ ہو سکتا ہے. وہ علی جو کوفے کے یتیم بچوں کا خیال رکھتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اگر کوئی پوچھے تمہارا بابا کون ہے کہنا علی, یہ بات کوفے میں مشہور ہو گئی تھی کہ علی کو طبیب نے منع کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دودھ لے کر کے جاؤ, شاید اس سے فاقہ ملے. لیکن اس سے پہلے مولا کائنات نے کہا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ میرا پورا خانوادہ میرے ساتھ بیٹھے اور روزہ افطار کرے. جتنے بیٹے تھے سب آئے, دسترخوان لگا, مولا کی بیٹیاں مولا کی بہویں سب بیٹھے. امام علی کو ٹیک لگا کر کے پیچھے بیٹھایا گیا. آواز دی حسن ذرا روٹی میرے نزدیک کرو. حسین کہاں ہے؟ حسین بازو میں بیٹھے ہیں. بابا حسین تو آپ کے پاس ہی ہے. بس مولا نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کربلا کے حسین اپنے بابا کے ہاتھ سے روزہ افطار کر لو. حسن بیٹا پانی دینا, ایک کربلا کے پیاسے حسین علی کے ہاتھ سے پانی لے لو. اجر کو مرنا کوہرام ہو گیا. پھر وہ بات مشہور ہوئی. ایک کنیز نے آ کے بتایا کہ امام حسن سے کہ مولا بہت سارے بچے کوزوں میں دودھ لیے کھڑے. اچھا کس لیے؟ اور ادھر امام علی کے روح قفس انصری سے پرواز کر چکے. ان بچوں کو دیکھا کہ کیسے آنا ہوا. کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ہمارے آقا کو طبیب نے بولا ہے کہ دودھ اگر دیا جائے تو ان کے طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوگا. مولا نے کہا کہ اب ہمارا بابا نہیں رہا, انا للہ و انا الیہ راجعون. بچوں نے اتنا سنا تو سب کے ہاتھوں سے دودھ کے کوزے ٹوٹے چھوٹ گئے, دودھ وہیں پر بہ گیا. بچے سر پیٹنے لگے, اللہ اللہ, ارے ہمارا خیال رکھنے والا نہیں رہا. بس عزیزوں ابھی تابوت آنے والا ہے. مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی, بس آمال گریاں ہیں. مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. غسل و کفن دیا گیا. امام حسن نے کہا زینب ام کلثوم سے آؤ بابا کے آخری دیدار کر. سب نے آ کے دیدار کیا. ام کلثوم چھوٹی ہے, وہ بھی آ کر کے کھڑی ہو گئی دیدار کے لیے. عباس بھی آ گئے دیدار کے لیے, زینب بھی ہے, حسین بھی. سب نے الوداع کہا, خدا حافظ کہا, جنازہ اٹھا. لیکن مولا کی وصیت کے مطابق حسن حسین بس آپ آئیے گا, کچھ آنے والے ہوں گے جنازہ لے کے. جب روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے امام حسن امام حسین نے تابوت کو پیچھے سے اٹھایا تھا, آگے سے تابوت خود سے اٹھا تھا. ملائکہ اٹھا رہے تھے, جبرائیل و میکائیل اٹھا رہے تھے. ایک مقام پر گئے, وہاں پر رکھا, مٹی ہاتھ سے ہٹائی. ایک پتھر تھا, پتھر ہٹایا, اس میں لکھا ہوا تھا یہ اللہ کے صالح بندے کے لیے
نوح اور آدم کی جانب سے قبر تیار کی گئی ہے. بس عزیزوں اس قبر میں سپرد خاک کیا. ایک طرف جناب آدم ایک طرف جناب نوح. آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی ذکر آتا ہے. دفن کر کے واپس آئے. راستے میں خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. امام حسن امام حسین علی کے بیٹے ہیں نا, علی جب کسی کی تکلیف سنتے تھے تو علی برداشت نہیں کر پاتے تھے, فوراً جاتے تھے نزدیک ہے, تایا مرد بزرگ کون ہو تم؟ دیکھا کہ وہ نابینا بھی ہے, کیا بات ہے جو گریا کر رہے ہو؟ 3 دن ہو گئے مجھے کوئی کھانا نہیں ملا. کیا کوئی کھانا لاتا تھا کیا؟ کہا کھانا ایک آتا تھا, وہ آ کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بھی تھا. کہ اس کا نام پوچھا, کہ جب نام پوچھتا تھا کہتا تھا ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے, ایک مسکین مسکین کے پاس بیٹھا ہے, ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے. کیا کوئی اور نشانی پوچھی بس مجلس تمام ہو گئی؟ کہتا ہے ہاں ہاں نشانی تو نہیں پوچھی, لیکن جو خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی ہے وہی خوشبو اس کے پاس سے آتی تھی. جو انداز گفتگو آپ کا ہے وہی انداز گفتگو اس کا تھا. بس عزیز امام حسن کا سر بھی تھا, ارے وہ کوئی آئے نہیں, میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا, اس کو ابھی دفن کر جنازہ ہے علی کا, شاہد ہے برگیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہد ہے برگیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. آج بابا مر گیا ہے شابر و شبیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہد ہے برگیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہد ہے برگیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. فاطمہ زہرا کی برکت ایسی سنانے لگی, فاطمہ زہرا کی برکت سے سنانے لگی, ہے سنانے لگی. یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا, یہ جنازہ ہے علی کا, شاہد ہے برگیر کا, یہ جنازہ ہے علی کا. یا رسول اللہ جبرائیل نے روکے کہا, یا رسول اللہ جبرائیل نے روکے کہا, یہ روکے کہا,
ایک ہر ٹوٹا نور کی زنجیر کا یہ جنازہ ہے نبی کا، یہ جنازہ ہے نبی کا، شاہد خیبر کا یہ جنازہ بتا قتل قرآن دیا تھا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر کا یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیاں بھی سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیاں پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، ہم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہد خیبر کا یہ جنازہ ہے علی کا، بیٹیاں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر کا یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی نیا پٹنا بار بار، باپ کی نیا سے پٹنا بار بار، حیل پٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا چاہتی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر کا یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیاں پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم علی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی
अंतर को मारा मुझे अंतर को मारा मुझे मरहबा अंतर को मारा मुझे अंतर को मारा मुझे मरहबा अंतर को मारा मुझे मरहबा अंतर को मारा मुझे खाने अब खाकुराओ मुझे खाने अब खाकुराओ लो मैं डूबा है आका हमारा अंतर को मारा मुझे अंतर को मारा फरीद से होकर पुकारा फरीद होकर पुकारा फरीद से होकर पुकारा गिरा दुख मेरा रत का मिलारा अंतर को मारा वो अंतर को मारा बता में माता बता ऐसा बता में माता बता ऐसा बता में माता बता में माता मस्जिद में मारा अंतर को मारा शरीयत के दामन हो गई है शरीयत के दामन हो गई है शरीयत के दामन हो गई है जैसा भी है हराम का महाभारा अंतर को मारा
بابا ہمارا اندر کو مارا اندر کو مارا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا